چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، ہوتا ہے ان سے قرآن۔ جی ہاں، اور تجوید و قرات کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ جی ہاں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اس کے بغیر نہیں پڑھنا۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 اور 17، 16ویں آیت بھی ہے 17ویں آیت بھی ہے۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی اچھے انداز سے درست طریقے سے قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ گڈ، تھوڑے غنّے کمزور ہوئے ہیں مگر کوشش اچھی کی ہے۔ چلیں ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قواعد سیکھیں گے اور پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے، ایک دو مرتبہ، تو انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ اَأَمِنْتُمْ، پیارے بچوں یہ دو حمزہ ہیں، دونوں حمزہ کو ہم نے تحقیق سے خوب ظاہر کر کے خوب واضح کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں دونوں حمزہ واضح ہو جائیں گے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ الف کی شکل والا حمزہ ہے اور یہ تو ہے ہی حمزہ۔ تو آپ جب جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر بھی زبر ہے اس لیے حمزہ بن گیا۔ اَأَمِنْتُمْ، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے
دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تو یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ اور اَأَمِنْتُمْ، تم میں میم ساکن کے قاعدوں میں سے، یہاں قاعدے بہت لگ رہے ہیں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے قاعدے ہیں، اب یہاں میم ساکن کا قاعدہ آ گیا، پھر آگے نون ساکن کا قاعدہ ہے، تو قاعدے تبدیل بھی ہو رہے ہیں، آپ نے یاد بھی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے ادغام شفوی کا قاعدہ۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ہوتا ہے ادغام شفوی، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہوتا ہے اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی، جیسے یہاں پر اظہار شفوی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میم ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، اب یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہ بھی ادغام شفوی، یہ بھی ادغام شفوی، تو ان میں غنہ ہوگا ادغام شفوی میں، اور اخفاء شفوی میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے ایک الف کا، اور اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں دونوں میں غنہ، یہاں نون ساکن کا قاعدہ اخفاء کا، اور یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ۔ یہاں پیارے بچوں اخفاء کا قاعدہ اور یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور آگے چلیں گے تو پھر نون ساکن کے قاعدوں میں سے پھر قاعدہ اخفاء کا آ گیا کہ نون ساکن فا ہے حرف اخفاء میں سے، تو یہاں پر بھی ایک الف کا غنہ ہوگا۔ فی السماء، فا کو سین سے ملانا ہے، فا کی ادائیگی کلیئر، فا اوپر والے دانت کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، فا یاد رکھنا ہے، سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، اور یہ مد ہے مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، فی السماء، تو حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہوتی ہے۔ جب کبھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے مد متصل، جب کبھی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے مد منفصل، ٹھیک ہے۔ یہاں کہیں مد منفصل کی مثال نہیں ہے، مگر انشاءاللہ آئندہ آئے گی تو وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو یہاں پر دونوں مد متصل ہیں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر 2 حمزہ یہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی دونوں حمزہ ہم نے تحقیق سے ادا کرنے، خوب واضح کر کے ادا کریں گے۔ کیسے؟ فی السماء ان یخسف، فی السماء ان یخسف، مل کے فی السماء ان یخسف، فی السماء ان یخسف، گڈ، زبردست۔ اب دونوں حمزہ کو خوب واضح کیا، ظاہر کیا، تحقیق سے پڑھا، گڈ۔ اب دیکھیے ہاں پھر نون ساکن کے قاعدوں میں سے، دیکھیے یہاں پر پھر نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، یہاں نون ساکن کے بعد آگے یا، یہ قاعدہ ہے ادغام کا قاعدہ۔ پہلے کا کیا قاعدہ تھا؟ اخفاء کا قاعدہ، پھر ادغام شفوی کا قاعدہ، پھر اخفاء کا قاعدہ، یہاں پر ہے ادغام مال غنہ کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا حرف ارملون میں سے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ، لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر بھی ایک الف کا غنہ کریں گے، ان یخسف، خا کو پر رکھیں گے، حرف مستعلیہ میں سے خا الگ کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ان یخسف، سین کو سیٹی کے ساتھ باریک پڑھنا ہے، اور فا کی زبر کو ہم نے کھینچنا نہیں، یا سین کی زیر کو ہم نے کھینچنا نہیں، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ بکم الارض، یہاں پر با کی نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے، کاف پر پیش، میم پر پیش، جہاں پیش آ جاتے ہیں نا ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، بکم الارض۔ اچھا اب دیکھیے کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، تو آپ نے کاف کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور میم کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور حمزہ کو را سے ملائیں گے مگر را کو بھی نہیں ہلائیں گے، را کو موٹا کر دیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، جب کبھی را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو را ہوتا ہے پر ہوتا ہے، را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، گڈ، زبردست۔ ضاد پر زبر ہے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ 4 ہیں، حرف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4، وہ کتنے ہیں کون کون سے بتا دیتے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اچھا دیکھیے یہاں پر جو ہے فا کی ادائیگی کلیئر کریں گے، فا اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، ذال الف زبر ذا، ذال الف زبر ذا، ذال کو ذا سے نہیں بدلنا، فَإِذَا کلیئر کرنا ہے، ہیا دونوں کو کھینچنا نہیں، نہ ہا کی زیر کو نہ یا کی زبر کو، اور تمور وقف کرنے میں را پر ہو جائے گا، مد عارض بھی ہو جائے گا، را کو موٹا بھی رکھنا ہے، تمور، ٹھیک ہے۔ آئیے اگلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ام امنتم، ام امنتم، غنّے پورے کرنے ہیں، ام امنتم،
أم أمنتم من في السماء من في السماء أن يرسل أن يرسل عليكم عليكم حاصبا حاصبا أم أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء أن اچھا کسی کی آواز فی السمائی ای لمبی نہیں کرنا فی السمائی صحیح کسی کی آواز آئی تھی نا فی السمائی کسی نے کیا ہے نہیں کرنا ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا فی السمائی کیا ہوگا في السماء اب یہیں سے پڑھتے ہیں من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا من في السماء أن يرسل عليكم حافظا حاصبا صوت موٹا رکھنا حاصبا 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 گڈ فستعلمون 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 کیف كيف نذیر نذير یہاں را کو باریک رکھیں گے کیونکہ را ساکن ہوا اس سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے کیف نذیر كيف نذير کیف کاف کو باریک رکھنا ہے کیف نذیر كيف نذير فستعلمون کیف نذیر فستعلمون كيف نذير گڈ اب پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا آسان بہت جلدی کرتے ہیں یہ غنہ چھوڑ دیا آپ نے پیارے بچے اور تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے جلدی نہیں کرنی آپ نے ٹھہر کے کوشش کریں کہ پورا ٹھہر کے پڑھیں ٹھیک ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ فستعلمون كيف نذير گڈ ام امنتم ام میں ہے میم ساکنی کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفی کا قاعدہ کیونکہ میم ساکنہ حمزہ آ گیا ہے اور امنتم میں نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اخفا کا قاعدہ جی ہاں اور پھر تم میں آپ دیکھیں تم میں یہاں پر بھی تم تھا یہاں پر بھی تم ہے تو میم ساکنہ بعد دوسری میم آ گئی ادغام شفی کا قاعدہ جی ہاں من فی السماء یہاں پر بھی من فی السماء تھا تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی اخفا تھا نون ساکنہ فا تھا یہاں پر بھی نون ساکنہ فا ہے یہ بھی اخفا ہوگا اور فی السماء مد متصل وہی سیم قاعدے دیکھیں ہو رہے ہیں مد متصل اب دیکھیں یہاں پر بھی دو حمزہ تھے یہاں پر بھی دو حمزہ ان دو حمزہ کو خوب واضح کر کے پڑھیں گے اور پھر دیکھیں این یخصفا نون سے بعد یا آ رہا ہے یہاں بھی نون سے بعد یا آ رہا ہے ادغام یرملون مع الغنہ یہاں پر بھی ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا ٹھیک ہے یرسلا اب یہاں پر را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را پر ہو جائے گا موٹا کر کے پڑھیں گے یرسلا میں سین باریک رہے گا لام کی حرکت اور سین کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے این یرسلا کیا پڑھیں گے أن يرسل گڈ علیکم عین پر زبر ہے بغیر کھینچے ادا کریں گے عین حالانکہ درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یالین نرمی سے ادا کریں گے کم حاصبہ علیکم حاصبہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفی کا قاعدہ کیونکہ میم ساکن ہا رہا ہے یہاں پر بھی اظہار شفی ہے یہاں پر بھی اظہار شفی ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اور یہاں پر ادغام شفی ہے یہاں پر بھی ادغام شفی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میم ساکن کے قاعدوں میں اس قاعدہ اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے کاف کو باریک رکھنا ہے اور ہا الف زبر ہا الگ کے درمیان والے حصے سے الف مدہ بھی ایک الف کھینچنا ہے صاد موٹے حروف ایکسٹرا موٹے حروف جی ہاں حروف مستعلیہ میں بھی ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف حروف مطبقہ میں بھی ہے اس لیے ہم نے موٹا بھی کرنا ہے اور حاصبہ حاصبہ میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے حاصبن ہے مگر حاصبہ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الف وقف بالابدال مع ألف گڈ یاد ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور فستعلمون
یہاں پر فا کی ادائیگی، سین کی ادائیگی، دونوں کو حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. اور فَسَتَعْلَمُونَ، سین باریک رہے، موٹا نہ ہو. فَسَتَعْلَمُونَ، بعض بچے پڑھتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ، تعلمون پڑھیں گے تو عین حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا. بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، بچوں نے بھی سیکھنا ہے، بڑوں نے بھی سیکھنا ہے، سب نے سیکھنا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ، واو مدہ، ایک الف کھینچنا ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. کیفا، کیفا میں کیا ہے، کاف کو باریک رکھنا ہے. بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں قیفا، قیفا غلط. کیفا کیا پڑھیں گے، کیفا. تو یہ کیفا باریک رکھیں گے. یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. نذیر میں نون پر زبر، ذال یا زیر ذی، نون کی زبر کو نہیں کھینچنا مگر ذال یا زیر ذی. یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے اور ذال کو ذا سے نہیں بدلنا. وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، اس سے پہلے یا ساکنہ آ رہا ہے. جب کبھی یا ساکنہ آ جائے تو را ہمیشہ باریک ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور وقف کی صورت میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہوگا، مد عارض. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 اور 17، 16ویں اور 17ویں آیت سمجھائی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے اور اچھے انداز سے کوشش بھی کی ہے. یہاں موجود بچوں نے تو کی ہے، آپ نے بھی امید ہے کہ اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، مزید جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھی اور سنی، سمجھی، سیکھی. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے آج کے قواعد وغیرہ بتانے جا رہے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. ٹیم ہے آپ سے ہے پہلا سوال. اَأَمِنْتُمْ، اَأَمِن کون سا قاعدہ ہے؟ جی بتائیں. اشر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں تو بتائیں. اقفا کا قاعدہ اخفا کا قاعدہ. کیا ہوگا، اخفا میں غنہ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا. ایک الف کا، دو الف کا؟ ایک الف کا. جواب درست دے دیا. سبحان 10 اللہ. پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم اے نے. چلیں اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، تیار ہو جائیں. اَأَمِنْتُمْ، تم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی محمد عفان بتائیے. یاد نہیں آ رہا؟ ادغام شفوی. سوچ لیں. ادغام شفوی. اور جی. آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. ٹیم بی کے بھی 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں. دونوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہیں. اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، یہ مد کون سی ہے؟ کوئی اور بتائے، اشر کے علاوہ کوئی بتانا چاہے؟ جی محیب بھائی. مد متصل. جی محیب بھائی نے کہا مد متصل. سوچ لیں اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. مزید 10 پوائنٹ اور حاصل کر لیے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے. بتائیے ان یخسفہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی سوچ میں پڑ گئے. کون بتا رہے ہیں؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. مزید 10 پوائنٹ عفان نے اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر ہے. آخری سوال ٹیم ہے آپ سے. بتائیے ان یخسف بکم الارض، ضاد کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ آپ بتانا چاہیں تو ان کو دیجیے گا. اشر بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بتائیں. آپ ان کو بتا رہے ہیں، آپ خود بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ جی دعات حرف مستعلیہ میں سے. حرف مستعلیہ میں سے کیا نام ہے آپ کا؟ خضر. محمد خضر بتائیے. حرف مستعلیہ میں سے بھی ضاد اور اس کے علاوہ حرف مطبقہ. مطبقہ میں سے بھی جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، زبردست زبردست. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی. دیکھتے ہیں اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں یا نہیں. مشکل سوال ہو یا آسان؟ چلے بتائیے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمور پہ وقف کریں کون سا قاعدہ ہوگا؟ سوچ میں پڑ گئے ہیں. جی مد عارض. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ.
और 30 पॉइंट्स के साथ आज का मुकाबला बराबर हो चुका है। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। हमारे साथ हसन भाई, मोहम्मद हसन भाई इंशाअल्लाह हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। फइज़ा ज़्यादा नहीं एक अलिफ। अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور। أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير। فستعلمون كيف نذير। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छी कोशिश की, मजीद कोशिश करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे कारी कुरान बन जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाहुल करीम। तो आइए बढ़ते हैं अब तरतील की तरफ। हमारे साथ अब्दुल मुस्तफ़ा भाई इंशाअल्लाह तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض। गुड, कोशिश अच्छी, मगर थोड़ा ख्वाब में कलकला महसूस हुआ, और बेहतर कीजिएगा, ठीक है। और मद को पूरा करें, मद को थोड़ा खींचें, ठीक है। मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور। अच्छी कोशिश, अच्छा पढ़ा आपने, मगर वही थोड़ा ख्वाब में, और इसको दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम। أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا। प्यारे बच्चे, दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलना है, हाँ से नहीं, हाँ सीबा,
حاصبا، علی مدہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حاسبا. یہ آخر میں ہا کی ادائیگی بھی نہ ہو، علی مدہ پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مد پورا کریں، مد آپ کا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، اور اگر پیچھے سے پڑھ لیں من فی السماء، دونوں یہ یہاں پر جو ہے مد کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر پڑھیں گے تھوڑا پیچھے سے من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، محمد حسان رضا نے حدر میں اور عبد المصطفیٰ بھائی نے ترتیل میں کوشش کی، اچھی کوشش تھی، غلطیاں ہوئی ہیں مگر غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اچھے قاری قرآن بن جائیں گے، یہ بچے بھی اچھے قاری قرآن بن جائیں گے. قرآن پاک کو سیکھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا ہے. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.